یہاں معاملہ کس کا ہے؟ ذات باری تعالیٰ کا. یہاں معاملہ کس کا تھا؟ توحید کا. یہاں معاملہ کس کا تھا؟ شرک کے کلمے کے بلند ہونے کا. 70 صحابہ شہید ہو چکے، کچھ زخموں سے دو چار ہیں، مسلمانوں کی اجتماعیت منتشر ہو چکی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہے. آپ نے فرمایا عمر، اے ابو بکر جواب دو ان کو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا حامی اور ناصر ہے، اور وہ تمہارا مولا نہیں ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال تعالى في مقام آخر إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال تعالى في مقام آخر وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. کسی بھی معاشرے اور سوسائٹی کی کسی بھی ریاست کی اور کسی بھی حاکم کے حکمرانی کی بقا وہ ایک اہم نقطے کے ساتھ مشروط ہوتی ہے. وہ اہم ترین نقطہ جسے شرعی اصطلاح میں عدل کہتے ہیں. جس گھر سے، جس سوسائٹی سے، جس معاشرے سے، جس ریاست سے اور جس حاکم کی حکمرانی سے عدل نام کی چیز اٹھ جائے، نہ وہ گھر قائم رہ سکتا ہے، نہ وہ معاشرہ قائم رہ سکتا ہے، نہ وہ ریاست قائم رہ سکتی ہے، نہ وہ حاکم کی حکمرانی قائم رہ سکتی ہے. عدل و انصاف کتاب و سنت کے نصوص، سیرت رسول، سیرت صحابہ، سیرت اسلاف، ان کی کامیابی اگر ہم ڈھونڈیں، تلاش کریں تو اس میں سب سے اہم ترین جو شعبہ ہمیں نظر آئے گا وہی ہے جس میں کتاب و سنت میں عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے. اس کی ضرورت انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے. موجودہ دور کے اندر جہاں امن و امان کی صورتحال ابتر ہے، فتنے ہیں، اختلافات ہیں، فرقہ بندیاں ہیں، وہ مذہب میں ہیں یا وہ سیاست میں ہیں، ہر طرف دور ہی دور فتنے ہی فتنے نظر آتے ہیں. آج سب سے زیادہ ضرورت اگر کسی چیز کی ہے تو وہ انفرادی اور اجتماعی عدل و انصاف کی ہے. اگر اس کی اہمیت کو، اس کے فوائد اور ثمرات کو دیکھنا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں جن حالات میں، جس دور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، اس دور کو جو آپ کی بعثت سے پہلے کا دور ہے ہم اسے جاہلیت کا دور کہتے ہیں. مکہ جیسا مقدس مقام، وہاں پر بھی عدل و انصاف کی دور دور تک کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی. ایک شخص مکہ اپنی تجارت کی غرض سے پہنچتا ہے، سامان بیچا، عاص بن وائل نے وہ سامان خریدا، پیمنٹ کی باری آئی، دینے سے انکار کر دیا. اس شخص نے مکہ کے اندر کھڑے ہو کر کچھ اشعار پڑھے.
اور ان اشعار کے اندر اپنی مظلومیت کا اظہار تھا اور مکہ میں رہنے والے لوگوں کے ظلم کا اظہار تھا. ہے کوئی طاقتور جو اس مظلوم کو انصاف دلا سکے؟ ہے کوئی ایسا منصف اور عادل جو میرا حق مجھے دلوا سکے؟ اس معاشرے کے اندر ظلم و ستم عام تھا. ڈاکہ، زنا، بدکاری، عزتوں کو پامال کرنا، لوٹ مار، کسی کے مال پر قبضہ کر لینا، یہ عام تھا. طاقتور طاقت کے نشے میں وہ جو چاہتا وہ کرتا چلا جاتا اور مظلوم اسے سہتے چلے جائے. آج یہ آواز بلند ہوئی. اس آواز کے بلند ہونے کے بعد کچھ شرفاء، کچھ ایسے لوگ جو سمجھتے تھے آج کے اس دور میں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ایک مظلوم کی فریاد رسی کی جا سکے. اس واقعے کے بعد مکہ کے اندر کچھ صحیح مزاج کے لوگ جمع ہوئے. عبداللہ بن جدعان کے گھر میں بیٹھک لگی جس کا ایجنڈا یہ تھا کس طرح عدل کو قائم کیا جا سکے، کس طرح ظالم کو ظلم سے روکا جا سکے، کس طرح مظلوم کو اس کا حق دلوایا جا سکے. اور اس محفل کے اندر شرکت فرمائی عدل و انصاف کرنے والی شخصیت، بلکہ عدل و انصاف میں کامل ترین شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس معاہدے کو سیرت کی کتابوں میں حلف الفضول کہتے ہیں. حلف الفضول کے نام سے یہ واقعہ موسوم ہے. اس میں وہ ساری شکیں لکھی گئی جو اس وقت کی ضرورت تھی. بعثت کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا تھا وہ جو عدل کے لیے بلایا گیا اجلاس، انصاف کے لیے بلایا گیا اجلاس، ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے بلایا گیا اجلاس، مظلوم کی فریاد رسی کے لیے بلایا گیا اجلاس، اگر اس کے مقابلے میں مجھے سرخ اونٹوں کی آفر کر دی جاتی میں ضرور ٹھکرا دیتا اور وہاں جا کر ایسے انصاف کے لیے، ایسے عدل کے لیے اس اجلاس میں شریک ہوا. پھر آپ نے فرمایا اگر اس طرح کا معاہدہ آج بھی کہیں قائم ہو تو میں اس معاہدے میں جانے کے لیے اس میں ضرور جاؤں گا. اس لیے کہ عدل ایک ایسی چیز ہے، انصاف ایک ایسی چیز ہے، ظالم ظلم سے روکنا ایک ایسی چیز ہے، مظلوم کو طاقتور بنانا، اس کو ظلم سے نجات دلانا ایسی چیز ہے جس کے بغیر امن آ ہی نہیں سکتا. جہاں بھی یہ معاہدہ ہوا مجھے بلایا گیا تو میں ضرور جاؤں گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی. ہمیشہ عدل کو معاشرے کے اندر آپ نے پروان چڑھایا ہے. ایک اور واقعہ رونما ہوا، دور جاہلیت ہے، آپ کی بعثت نہیں ہوئی، بیت اللہ کی دیواریں خستہ ہو چکی تھی، تعمیر نو کا معاملہ اٹھا، قریش جمع ہوئے، اپنے حلال مال میں سے تعمیر کا عہد کیا، تعمیر شروع ہو گئی اور تعمیر مکمل ہوئی. اب مسئلہ آیا حجر اسود کی تنصیب کا. حجر اسود کو اس کی جگہ پر کون رکھے گا؟ بڑے شرف کی بات تھی. ہر قبیلے کی خواہش یہ تھی کہ یہ میرا حق ہے میں کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں کروں گا، تیسرا کہتا ہے یہ ہمارے قبیلے کا حق ہے. قریب تھا کہ خون ریزی ہو جاتی. کسی نے کہا ہم اس مسئلے کو ایک فیصلے کے ساتھ مشروط کر دیتے ہیں اور ہم اپنا فیصل بناتے ہیں اس شخصیت کو جو کل بیت اللہ کے اندر مسجد حرام میں سب سے پہلے تشریف لائے گا، وہ ہمارا عادل ہوگا، جو فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہے. سب نے کہا ٹھیک. صبح ہوئی، اچانک ایک شخصیت نمودار ہوئی تو لوگوں کی زبان سے بے ساختہ نکلا حادل امین، یہ تو امین شخصیت آ گئے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. تو
تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، آپ کے سامنے مسئلہ رکھا گیا، آپ نے ایسا زبردست فیصلہ کیا کہ وہ قتل و غارت امن میں تبدیل ہو گیا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ ایک چادر لائی جائے، بڑی سی چادر لائی گئی، حجر اسود کو اس چادر میں رکھا گیا، جتنے قبائل تھے آپ نے فرمایا ایک ایک کونا پکڑ لو، سب نے کونا پکڑا، حجر اسود کو اس کی جگہ پر لایا گیا جہاں اسے رکھنا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ کسی شخصیت کے اندر اگر عدل کرنے کی صلاحیت آ جائے، فیصلہ کرنے کی قوت آ جائے، پاور آ جائے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بغیر ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ کسی بھی عادل کو، کسی بھی منصف کو، کسی بھی قاضی کو عدل و انصاف میں اگر سیرت رسول معلوم نہیں ہے، نہ وہ قاضی بن سکتا ہے، نہ وہ عادل بن سکتا ہے۔ فیصلوں کے کیا تقاضے ہوتے ہیں، کیا شرائط ہوتی ہیں، کیا قوانین ہیں جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتائے اور پیغمبر نے اپنے فیصلوں میں انہیں نافذ کیا ہے، ایک عادل اور قاضی اور منصف کو معلوم ہونے چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عدل و انصاف اور امن اور سلامتی کے لیے آپ کی جد و جہد اور کاوشیں تھیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ رسول کی حیثیت سے معاشرے میں مبعوث ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کے معاملات ہر زاویے سے عام ہونے لگ گئے۔ اس قدر زیادہ کہ غیر مسلم بھی اگر فیصلے کے لیے آتے تو وہ کس کے پاس آتے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ انہیں پتا ہے کہ یہ شخصیت ایسا عدل کرنے والی ہے، اس میں کسی کی طرف جانبداری نہیں ہوتی، جھکاؤ نہیں ہوتا۔ سیرت رسول سے جب مسلمان ہٹے تو آج فیصلوں کے لیے ان کی نظریں غیر مسلموں کی طرف ہوتی ہیں، وہاں سے ہمیں عدل ملے گا، جبکہ غیر مسلم وہ مسلمانوں کی طرف، مسلمانوں کے حاکم کی طرف دیکھتے ہیں کہ انصاف یہاں سے ملے گا ہمیں۔ صحیح بخاری کے اندر ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا، ایک یہودی نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے اور مجھے وہ انصاف نہیں دے رہا، میرا حق نہیں دے رہا، زمین پر میرا حق ہے اور وہ حق مار کر بیٹھا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دونوں کو بلا لیا۔ یہ شکایت کنندہ صحابی مدعی اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ نے مدعی سے، اصول اسلام کا یہ ہے، ایک ہوتا ہے دعویٰ کرنے والا، اس کو کہتے ہیں مدعی، اور ایک ہے جس کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا، وہ ہوتا ہے مدعا علیہ۔ اسلامی قانون یہ ہے جو دعویٰ کرے گا اس کو گواہ پیش کرنے ہوں گے، اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکا تو پھر اسلام کا قانون یہ ہے کہ جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے وہ قسم کھا کر بری ہو جائے گا۔ اب آپ اس کے بعد اپنی چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کیس ہار گئے، اب یہ کیس کلوز ہو گیا، اس پر ڈسکس نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کے پاس گواہ نہیں تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس اصول کے تحت اشعث بن قیس سے کہا کہ تم نے زمین کے تعلق سے اپنا دعویٰ دائر کیا، گواہ پیش کرو۔ اللہ کے رسول میرے پاس گواہ نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا گواہ نہیں ہے۔ اس یہودی سے کہا کہ تم قسم کھاؤ کہ یہ زمین تمہاری ہے، جو دعویٰ کیا گیا وہ تمہارا ہے۔ اشعث بن قیس کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ یہودی ہے، یہ تو قسم کھا لے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس اصول کے تحت فیصلہ کر دیا اور قرآن کریم کی آیت اتری تھی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وبایمانہم ثمنا قلیلا۔ یا مدعا علیہ کے حوالے سے ایک اصول ذکر کیا گیا ہے،
اگر مدعی گواہ پیش نہ کر سکا، مدعا علیہ نے قسم کھانی ہے تو وہ یاد رکھے جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو، اس کی قسموں کو چند قیمت کے عوض بیچ ڈالتے ہیں، اللہ رب العزت نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لہذا اگر مدعی گواہ پیش نہ کر سکا، بات تمہارے کوڈ میں آ گئی ہے، تمہارے تعلق سے آ چکی ہے، تو جھوٹی قسم کھا کر اس چیز کو ہڑپ مت کر لینا، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا، آپ نے اس میں فیصلہ کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل ہے، یہی آپ کو خلفائے راشدین سے ملے گا، یہی ہمارے اسلاف سے ملتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ذکر کیا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی، عداوت، بغض، نفرت آپ کو اس بات پر نہ ابھارے کہ آپ اس کے ساتھ ناانصافی کرنے لگ جاؤ۔ اعدلوا، سامنے تمہارا دشمن کیوں نہ ہو، سامنے انسان بغض سے بھرا ہوا تم سے اور تم اس سے، وہ کیوں نہ بیٹھا ہو، لیکن عدل کرنا، اس لیے کہ تقوی کے لیے عدل بہت ضروری ہے۔ تو عدل کہتے ہی اسے ہیں، ایک عدل ہے۔ اگر ہم عدل کو جاننا چاہتے ہیں تو ایک قاعدہ ہے، یعرف الاشیاء بازدادها، کسی بھی چیز کو پہچاننا ہو تو اس کی ضد سے پہچانا ہے۔ یہ اسلام کا ایک اصول ہے۔ اگر اسلام نے توحید کا حکم دیا ہے تو شرک کی تعریف اور اقسام بھی بیان کر دی ہیں، تاکہ توحید پر کما حق و عمل ہونے کے لیے، عمل پیرا ہونے کے لیے اسے توحید کی ضد بھی معلوم ہو جس سے بچنا ضروری ہے۔ اگر سنت کا تعارف دیا ہے تو اس کی ضد بدعت، اس کا تعارف بھی کروایا ہے، تاکہ سنت پر عمل کے ساتھ ساتھ بدعت سے نفرت بھی اس کے دل میں ہو۔ بیائی اسی طرح اگر عدل کا حکم دیا ہے تو ظلم کی تعریف بھی کر دی ہے، ظلم کی اقسام بھی بیان کر دی ہے، تاکہ عدل پر کما حق و عمل کے لیے اس ظلم سے نفرت بھی ہو اور اسے دوری بھی۔ تو ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹ کر کہیں رکھ دینا۔ قرآن کریم ہم اونچی جگہ پر رکھتے ہیں، اور یہ اس کا حق ہے کہ اونچی کتاب اونچی جگہ پر ہو، اور اگر کوئی اسے زمین پر رکھ دے تو کیا اس انسان کو محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا؟ یہی کہا جائے گا نا، ظالم انسان نے قرآن کے ساتھ ظلم کر دیا، یہ قرآن کی توہین کر ڈالی اس نے، یہ اس کا مقام نہیں تھا جہاں اسے رکھ دیا، اس کا مقام یہ تھا کہ اسے اونچا رکھا جائے۔ تو ہر چیز اس کا ایک مقام ہے، ہر چیز کا ایک حق ہے۔ جب اسے وہ حق دیا جائے گا توازن کے ساتھ، جانبداری کے بغیر، یہ عدل ہے۔ اور جب کسی کو اس کا حق نہ دیا جائے یا دیتے وقت توازن نہ ہو یا جانبداری کر لی جائے تو یہ ظلم ہے۔ جانبداری نہیں ہونی، توازن کو برقرار رکھنا ہے اور اس کا حق پورا دے دینا ہے جتنا بنتا، یہ عدل ہے۔ ایک چیز بھی کم ہوئی ہے ظلم ہے، یہ عدل ہے۔ اور اس کا حکم اللہ نے دیا ہے، وَأَقْسِطُوا، انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، اللہ حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا۔ آپ نے خود فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ فضیلت کیا ہے اس عدل کی؟ کل قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ، صحیح بخاری کی حدیث، جنہیں عرش الہی کا خصوصی سایہ نصیب فرمایا جائے گا۔ جب سایہ نہیں ہوگا، جب لوگ اپنے پسینے میں برہنہ حالت میں شرابور ہوں گے، ایسی حالت میں کچھ خصوصی مہمان جن کا میزبان اللہ ہے، پروٹوکول کے ساتھ وی آئی پی طریقے سے عرش الہی کا انہیں سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے نمبر 1 پہلا شخص امام عادل، عدل کرنے والا امام ہے۔ اس میں سب سے اول درجہ تو حاکم وقت کا ہے، وہ عدل کرے، اول درجہ اس کا ہے۔
باقی اس کا یہ معنی نہیں عدل صرف اس نے کرنا ہے. آج ہمارے معاشرے کی ابتر صورتحال یہ ہے، میں گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کو عدل نہیں دے پا رہا اور میری انگلی اٹھتی ہے حاکم وقت کی طرف. سوسائٹی میں تو ظالم کے طور پر پہچانا جاتا ہے، لوگ تجھ سے تنگ ہیں، مسجد میں بھی تیرا اچھا تعارف نہیں ہے، بیوی تجھ سے طلاق لے کر بیٹھی ہوئی ہے، بچے تجھ سے ناراض ہیں تیری چرب زبانی کی وجہ سے، تیری بد کلامی کی وجہ سے، اور مجلس کے اندر بیٹھ کر تو حاکم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے کہ وہ عدل نہیں کرتا. ہم میں سے ہر شخص عدل کے اندر کمزور ہے. میری ذمہ داری جتنی اس حاکم کی ذمہ داری ہے اتنی میری بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو، اس ریاست کے ہر فرد کو، وہ حاکم ہے یا رعیہ، عدل و انصاف ضروری بن چکا ہے. ضروری تھا لیکن اب بہت ضروری بن چکا ہے. ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ عدل و انصاف بکتا ہے، خریدا جاتا ہے. جب عدل و انصاف بکتا ہو، خریدا جاتا ہو، بیچا جاتا ہو، جو اس کیس کو لڑنے والے ہیں وکلا حضرات، الا ماشاء اللہ جس کو اللہ نے بچایا ہو، وہ قاتل کو مظلوم بنا کر پیش کر دیتے ہیں، اور جو مقتول کے ورثہ ہیں انہی کو قاتل بنا کر پیش کر دیتے ہیں. صرف کیا ہے؟ پیسوں کے عوض. اس قدر کی صورتحال تو بتائیے امن و سلامتی کہاں سے آ سکتی؟ ہر شخص ذمہ دار ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اپنی حدیث میں فرما دیا کہ عورت بھی اپنے گھر کے اندر، گھر کے معاملات کے اندر ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کلکم مسئول، ہم میں سے ہر شخص مسئول ہے. کلکم رائن و کلکم مسئول، ہر شخص ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. دوسری حدیث جس میں اس کی فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور ان یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولو. جو انصاف کرنے والے ہیں، کسی بھی سطح سے تعلق رکھتے ہو، جب وہ انصاف کرتے ہیں اپنے فیصلوں میں، عدل کرتے ہیں، ظلم سے بچتے ہیں، تو کل قیامت کے دن رحمان کی دائیں طرف نور کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے. کون ہے یہ لوگ؟ یہ کون ہے مقسطین؟ الذین یعدلون فی حکمہم، جو اپنے فیصلوں میں عدل کرتے ہیں، واہلیہم، اپنے گھر والوں کے تعلق سے عدل کرتے ہیں، وما ولو، جس کے وہ ذمہ دار ہیں، جو اس کے ماتحت لوگ ہیں، وہ آفس کا ایک بڑا سردار ہو یا کسی صوبے کا سردار ہو، سوسائٹی کا سردار ہے، ناظم ہے، وہ کوئی بھی ہے، جسے جو ذمہ داری مل گئی ہے اپنے ماتحت کے ساتھ عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے. یہ مقسطین کل قیامت کے دن اس منصب پر فائز ہوں گے. سارے آ گئے، اس میں سارے آ گئے. اب ایک اہم چیز جو بہت ضروری ہے عدل کے تعلق سے، ہمارے ذہن میں جب عدل و انصاف کی بات آتی ہے تو عدل و انصاف کے تعلق سے ہمارا دل و دماغ جاتا ہے کورٹ کی طرف، عدالت کی طرف، کہ وہاں انصاف ہوتا ہے، وہاں ہونا چاہیے انصاف. آئیے ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں نصوص کی روشنی میں اقسام عدل کو. عدل کس کے ساتھ اور کیسے؟ ان چیزوں کو سننے کے بعد ہم میں سے ہر شخص اس حیثیت کے اندر ذمہ دار ہے. عدل کا تعلق ہے حق کے ساتھ، حق کے ساتھ، ہر ایک کو اس کا حق دینا یہ عدل ہے. اور اللہ نے مخلوق میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا حق نہ رکھا ہو. حق کے اندر تفاوت ہو سکتا ہے، کسی کا حق بڑا ہے، کسی کا حق چھوٹا ہے، لیکن کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو حق سے آزاد ہو. مجھ پر کسی کا حق نہیں،
یا میرے ذمے کسی کا حق نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر ایک کے حقوق ہے. جب مخلوق میں ہر ایک کا حق ہے تو بتائیے خالق کا کوئی حق نہیں ہے؟ خالق کا حق تو اعلیٰ اور عرفہ ہے. قرآن کریم کی آیت میں ایک حق کا ذکر ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لے کر آئے اور اپنے ایمان کے اندر ظلم کو شامل نہ کیا، امن بھی ان کے لیے، ہدایت یافتہ بھی یہی لوگ ہیں. میں نے شروع میں بتایا تھا کہ عدل ہر چیز کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے. عدل بھی اپنی ضد سے پہچانا جاتا ہے اور ضد ہے ظلم. اور یہاں اللہ نے شرط لگا دی، ایمان کے بعد اگر ظلم نہ ہوا تو امن اور ہدایت ان کے لیے. آیت اتری، صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، آپس میں تبصرہ ہونے لگا، ہلکنا، ہم تو برباد ہو گئے. کیونکہ ہم میں سے کون ہے لم یظلم نفسہ، جس نے اپنی ذات پر ظلم نہ کیا ہو؟ چھوٹی موٹی تو غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، معصوم عن الخطا تو صرف رسول کی ذات ہے. ہم میں سے معاشرے میں رہتے ہوئے کسی نہ کسی کو ستائی دے دیتے ہیں، تنگ کر دیتے ہیں. تو اس میں تو شرط ہے کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ برباد ہو گئے. اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آپ کو یہ مسئلہ ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اس ظلم سے مراد وہ نہیں ہے جو تم لے رہے ہو، اس ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جس کا ذکر لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے فرمایا تھا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے بیٹے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کا معنی اللہ کو اس کا حق نہیں دیا. عدل کا معنی سب سے پہلے اللہ کی ذات کو اس کا حق دینا ہے. حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوا، کہ بندے اس کے سامنے جھک جائیں، اس کی بندگی کریں، اس کے سامنے عبادت کے لیے اپنے ماتھے کو ٹکا لیں، لیکن ولا یشرکوا بی شیئا، حق کے عبادت کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں اور اس کی صفات میں، اس کی الوہیت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں. اگر آپ نے عقیدہ توحید میں رسوخ حاصل کر لیا، شرک کی پہچان کے ساتھ اقسام شرک سے اپنے آپ کو بچا لیا، یہ آپ کا اللہ کی ذات کے ساتھ عدل ہے، اور یہ سب سے بڑا عدل ہے، سب سے بڑا عدل. اگر کوئی شخص مشرک ہے، یہ یاد رکھیے، اگر وہ قبر پرست ہے، مزار پرستی کرتا ہے، کسی اور کو غوث اعظم کہتا ہے، کسی اور کو حاجت روا کہتا ہے، کسی اور کو مشکل کشا سمجھتا ہے، نفع نقصان کے لیے اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکتا ہے، وہ عادل نہیں ہو سکتا، وہ قاضی نہیں ہو سکتا. جس شخص نے اللہ کی ذات کے ساتھ عدل نہیں کیا، وہ تمہیں عدل کہاں سے دے سکتا ہے؟ جو اللہ کی ذات کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے، وہ انسانوں کے ساتھ انصاف کیسے کر سکتا ہے؟ افسوس یہ ہے آج ہم امن کے لیے اس لیے ترستے ہیں کہ عدل نہیں، اور عدل اسی لیے نہیں کہ ہم پر جو مسلط ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ عدل کرنے والے نہیں ہیں. شرک ان کے عقائد میں بھرمار کے ساتھ موجود ہے، کفریات کا ارتکاب کرتے ہیں، شرکیات کا ارتکاب کرتے ہیں. کہاں سے توحید کا علم بلند ہوگا؟ کہاں سے شرک بند ہوگا؟ کہاں سے شرک کے دروازے بند کیے جائیں گے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ کیسا عدل ہونا چاہیے؟ یہ عقیدہ توحید ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ریڈ زون. ہم نے ریڈ زون مقرر کیے، اس سے آگے نہیں آ سکتے ورنہ فائر کر دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا ریڈ زون ہے. اس میں کراس کرنے والا، اس حد کو کراس کرنے والا ایسی حدود میں داخل ہو گیا ہے، جو اس حالت میں مر گیا تو جہنم دائمی اس کا حق بن جائے گا. اللہ نے اسے نجس قرار دیا، انما المشرکون نجس، غلیظ لوگ ہیں. اس نے اللہ کی ریڈ زون کو کراس کیا ہے، اور اس حالت میں مرنے والے کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کو حرام کر دیا. اللہ کی رحمت کا مرکز ہے جنت، اس کو حرام کر دیا. کسی کی عزت کو للکارا ہے، کسی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے، آپ اس کو پھانسی دیتے ہیں. اور جو اللہ کی ذات کے ساتھ بغاوت کرے،
آپ نے ایک مثال دی تھی، سعد رضی اللہ تعالیٰ. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور کو اس جرم کے ارتکاب میں دیکھتا ہے، بدکاری کرتے ہوئے، کیا رد عمل ہوگا؟ سعد فرماتے اللہ کے رسول، اگر ایسا ہوتا ہے تو میں اپنی تلوار کو نیام سے نکال کر ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا. تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ، سعد کی غیرت دیکھو، اپنی شریک حیات کے ساتھ کسی اور کی شراکت، اس کے لیے موت و حیات کا مسئلہ بن گیا کہ سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. فاللہ اغیر من سعد، اللہ رب العزت سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہے، اور ہم سب سے زیادہ غیرت مند ہے. جب میں اور آپ شریک حیات کے ساتھ شراکت داری کو ایک خطرناک مسئلہ سمجھتے ہیں، تو اگر کوئی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا دے، صفات میں کسی اور کو شریک بنا دے، بندگی کے حق میں کسی اور کو شریک بنا دے، اللہ کی غیرت کو اس نے للکارا ہے. وہ الگ بات ہے، اللہ مہلت دیتا ہے. اللہ یہاں گرفت نہیں کرتا، وہ کسی کو کر کر نشان عبرت بنا دے تو بنا دے، لیکن یہاں اللہ یہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اگر ظلم کی وجہ سے اللہ پکڑنے لگ جائے تو زمین پر بسنے کے قابل کوئی بھی نہ بچے. اس لیے دار العمل ہے، دار الجزا نہیں. یہاں شرک بھی ہو رہا ہے یا کفر بھی ہو رہا ہے، اللہ کی ذات کا انکار بھی ہو رہا ہے، اللہ کی ذات کو گالیاں بھی دی جا رہی ہیں، بے حرمتیاں بھی کی جا رہی ہیں، لیکن اللہ پھر بھی موقع دیتا ہے. آپ نے کیا فرمایا تھا سیدنا معاذ سے؟ لا تشرک باللہ بین قتلتا وحرکتا، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک مت کرنا، قتل کر دیے جاؤ ہو جانا، جلا دیے جاؤ ہو جانا، جل جانا، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا. یہ ظلم ہے، یہ عدل کے خلاف عمل ہے. اور اگر کسی نے یہ ظلم کر لیا، یہ شرک کر لیا، صرف ذات کو بچانے کے لیے، اپنی جان اس کو پیاری تھی، توحید سے پیار نہیں تھا، یہ یاد رکھیے اگر کوئی شخص شرک کا ارتکاب کر لیتا ہے تو یہ مشرک انسان زندگی میں توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک، وگرنہ اللہ مشرک کو معاف نہیں کرتا. جنگ احد میں کفار نے پلٹ کر وار کیا، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، کئی زخمی ہیں، مسلمانوں کا قافلہ منتشر ہو گیا. اللہ کے رسول وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، رخسار میں شدید زخم آئے، اور آپ ایک جگہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی محفوظ جگہ پر آپ لیٹ گئے. شیطان نے افواہ پھیلا دی، قتل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے. ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کھڑے ہوئے، سوالات کیے، حل فیکم محمد، ہے محمد زندہ تم میں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابو بکر نے کہا، عمر نے کہا اللہ کے رسول اجازت دیجیے جواب دیں ہم کہ جی محمد زندہ ہے. آپ نے فرمایا خاموش رہو. حل فیکم ابو بکر، ابو بکر ہیں؟ اللہ کے رسول جواب کی اجازت، خاموش. حل فیکم عمر، تم میں عمر ہیں؟ وہ بھی قتل کر دیا گیا. اللہ کے رسول جواب، اجازت دیجیے. آپ نے خاموش. 3 افراد کا نام لینے کے بعد نعرہ لگائے، اعلو حبل، حبل جیت گیا. لانا عزا ولا عزا لکو، ہمارا عزا جیت گیا، تمہارا عزا نہیں ہے. جس کے پاس بت عزا تھا، جس کے بعد حبل تھا، وہ غالب آ گئے اور تم مغلوب ہو گئے. یہاں معاملہ کس کا ہے؟ ذات باری تعالیٰ کا. یہاں معاملہ کس کا تھا؟ توحید کا. یہاں معاملہ کس کا تھا؟ شرک کے کلمے کے بلند ہونے کا. 70 صحابہ شہید ہو چکے، کچھ زخموں سے 2-4 ہیں، مسلمانوں کی اجتماعیت منتشر ہو چکی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہے. آپ نے فرمایا عمر، اے ابو بکر جواب دو ان کو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا حامی اور ناصر ہے، اور وہ تمہارا مولا نہیں ہے. کیوں؟ اگر توحید کے لیے جان بھی چلی جائے تو یہ گوارا ہے. شرک کا کلا کما کرتے ہوئے
शिरक की धजियां बखेरते हुए शिरक के खात्मे के लिए जान कुर्बान कर दी जाए, ये कुर्बानी वो है जिसी के लिए जिहाद रखा गया है, जिसके लिए दुनिया के अंदर ये दुनिया की बका है। अगर आखिरी अल्लाह की तौहीद का नाम लेने वाला, अल्लाह कहने वाला इस दुनिया से चला जाएगा, उसके बाद अल्लाह दुनिया को खत्म कर देगा। जिसका वजूद ही अल्लाह की तौहीद के साथ है, तो उसके लिए यही तो जानने और नजराने पेश किए जाते हैं, और यह आवाज बुलंद कर दी गई। इससे पता चला कि तौहीद पर समझौता नहीं हो सकता। यह हमारी रेड जोन होनी चाहिए कि यह क्रॉस नहीं हो सकती, यह काबिल बर्दाश्त नहीं है। एक काफिर को भी पता है कि असहाब मोहम्मद सल्लम की तरतीब क्या है। अगर कोई कुछ कर सकता है तो उसकी तरतीब क्या है, अबू बकर और उमर। लेकिन आज का इस्लामी लिबादा ओढ़ा हुआ एक मुसलमान जो अंदर से कुफर, बुग़्ज़ इस्लाम से सरशार है, और वो इन दोनों शख्सियात पर तानाज़नी करता है, अबू बकर और उमर पर। हकीकत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जो खिदमात इन दो पाकीदा सहाबा की हैं, अदल इंसाफ के जो मज़ाहिर आपकी शख्सियत के बाद इन दो सहाबा इकराम ने किए हैं, वो लाजवाब है, बेमिसाल है। दूसरी चीज अदल के लिए वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। मखलूक में सबसे बड़ा हक किसका हो सकता है? हम मुसलमान होते हैं तो कलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदल क्या है कि आपकी निस्बत प्यार और मोहब्बत के साथ किसकी तरफ हो? रसूलुल्लाह की तरफ। आप इताअत किसकी करते हो? रसूलुल्लाह की। इत्तिबा किसकी करते हो? रसूलुल्लाह की। आपके लिए आइडियल कौन हो? रसूलुल्लाह। आपका इमाम आजम कौन हो? रसूलुल्लाह। आप किसके नक्शे कदम पर चलना पसंद करते हो? वो रसूलुल्लाह। किसकी हदीस, किसकी बात, किसका कौल, किसका फेल आपके लिए हुज्जत हो? वो रसूलुल्लाह। ये सिर्फ रसूलुल्लाह का हक है। निस्बत कहलवाना पसंद ना हो, इमाम आजम कहना पसंद ना हो, इत्तिबा और इताअत को छोड़कर तकलीद पर आपका मजहब कायम हो जाए, आपकी हदीस के मुकाबले में किसी और की बात को हुज्जत समझें, तो आपको यह हक नहीं बनता कि आप अपने आप को मोहम्मदी कहलवाएं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का नाम लें, बल्कि आपकी निस्बतें किसी और की हैं। आपने जुल्म किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ताल्लुक से, अदल नहीं किया। अदल यह है कि मोहब्बत का आलम यह हो कि आपकी सच्ची इत्तिबा होनी चाहिए। ये बिदात क्या है? ये दीन के अंदर नई नई चीजें ये क्या हैं? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का हक के इताअत और इत्तिबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खत्म कर दिया है। खियानत के मुर्तकिब हैं। तीसरी चीज, अहम चीज, आपकी फैमिली, आपकी बीवी बच्चे, वो आपसे हक का तकाजा करते हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल इंसाफ के जो मज़ाहिर अपनी फैमिली के साथ किए हैं वो कमाल दर्जे के। आपसे पूछा गया जब आप घर में आते हैं तो क्या करते हैं? कान फी मेहनत अहली, अहलो अयाल के साथ काम काज में हाथ बटाते हैं। कौन? मुअल्लिम रसूल। कौन? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अजीम मुअल्लिम, जो अजीम हाकिम है, अजीम आदिल हैं, अजीम काजी हैं, दाई हैं, मुबल्लिग हैं। क्या वो सिफात हैं जो आपके अंदर नहीं थी? इसके बावजूद जब घर आ रहे हैं तो कपड़ा फटा हुआ है, पेमन लगा रहे हैं, जूती टूट चुकी है, सिलाई कर रहे हैं, काम काज में मसरूफ अमल है। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदल है अहल व अयाल के साथ। सफर में कुरान अंदाजी करके जिस बीवी का नाम निकला साथ लेकर जा रहे हैं। बीमारी का आखिरी हफ्ता है, आपकी ख्वाहिश थी मस्जिद नबी के साथ आयशा का घर है, मैं आयशा के घर में बकिया दिन गुजारूं, लेकिन तमाम बीवी को बुलाया, इजाजत मांगी, अगर मैं इस घर में शिफ्ट हो जाऊं तो तुम सबकी इजाजत है? सबने बखुशी इजाजत दे दी। इसलिए तो फरमाया जिसने दो शादी की, इंसाफ नहीं किया, कल क़यामत के दिन आएगा जिस्म का आधा हिस्सा शलनी हो चुका होगा। फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू, अगर तुम्हें यह डर हो कि तुम अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक शादी करना। अदल कर सकते हो, अदल के तकादों को पूरा कर सकते हो तो और शादियां कर सकते हो। बच्चे हक रखते हैं कि उनके साथ अदल किया जाए। किसी एक बच्चे को नवाज दें, दूसरे को महरूम कर दें, इसको अच्छी चीज लेकर दे दी, उसको नहीं दी। शरीयत के अंदर तो इतना भी फर्क बर्दाश्त नहीं है कि आप बेटे का बोसा ले लें और बेटी का बोसा ना लें। नबी अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी को देखा, बेटे का बोसा लिया, गोद में बिठा दिया,
بیٹی کا بوسہ لیے بغیر ہی آپ نے گود میں بٹھا دیا تو آپ نے فرمایا فلا عدلت بینہما، ان دونوں کے درمیان انصاف نہیں کیا تو نے. اور جب بوسے کے فرق کو شریعت کہہ رہی ہے انصاف نہیں ہے، تو بتائیے وراثت کے اندر جو ڈاکے مار کر بیٹھے ہیں، جو جائیداد کی تقسیم میں ڈاکے مار کر بیٹھے ہیں، ایک کو نواز دیا دوسرے کو نہیں نوازا، یہ میری خدمت کرتا ہے وہ خدمت نہیں کرتا. شریعت میں خدمت نہیں، خدمت ان کا فریضہ ہے. آپ کا فرض یہ ہے کہ اولاد کے درمیان حقوق کی تقسیم میں برابری کریں. ایک صحابی نے آ کر کہا تھا میرا یہ بیٹا ہے، بیوی کی فرمائش ہے میں اسے تحفہ دوں، گواہ آپ بن جائیں. آپ نے ایک ہی سوال کیا تھا تمہاری اولاد ہے؟ فرمایا ہے. یہ تحفہ سب کو دیا؟ نہیں دیا، صرف اسی کو دے رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا اس ظلم پر محمد گواہ نہیں بن سکتے، جاؤ یہ تحفہ واپس لے لو، اگر دینا ہے تو سب کو دو وگرنہ کسی کو نہ دو. کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ انصاف کرے؟ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کیجئے. میری ذات کے ساتھ انصاف یہ ہوگا اپنے آپ کو برائی سے روکیے، کسی پر ظلم نہ کریں. آخری حد یہ ہے، صدقے کی آخری حد یہ ہے، اگر کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو کم از کم ایک کام کر لیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف بھی نہ دیں. آپ نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، اگر معاشرے میں رہتے ہوئے کسی کو آپ کی ذات سے کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ بھی تمہارے حق میں صدقہ لکھ دیا جائے گا. یہ بھی کم از کم اتنا تو عدل کر سکتے ہو. نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ اپنی اذان سنی، گھر میں بیٹھے ہوئے مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھ رہے، یہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم ہے. انسانوں کی آواز پر صدائے بلند کرنے والوں، اگر اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے آواز بلند ہوتی ہے اور ایک شخص مسجد میں آ کر با جماعت نماز نہیں پڑھتا، یہی ظالم انسان ہے جس نے اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا. اور یہ ظلم کرنے والا انسان اپنی منزل کی کامیابی کو طے نہیں کر سکتا. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کما حق ہو عدل و انصاف اس معاشرے میں انفرادی اور اجتماعی طور پر اسے قائم دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. ظلم و زیادتی کی جو قسمیں ہیں اللہ ہماری ذات سے ان سب کو مٹا ڈالے، ختم کر ڈالے. اللہ رب العزت ہماری اس ریاست کے اندر امن و سلامتی کو قائم اور دائم فرما دے. ظلم و زیادتی کی تمام صورتوں کو ختم کر دے. اللہ ہم سب کو تحفظ عطا فرما دے. عدل و انصاف کا بول بالا کرنے والے حکمران، حجاج اور جتنے بھی قاضی ہیں، دعات ہیں، اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما دے. وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.